अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का जिक्र चला आ रहा है और ये बात भी बयान हुई थी कि बनी इसराइल ने फ़िरौन कौम के जो ज़ेवर फेंके गए थे, सामरी ने उनको उठाकर ढाल कर एक बछड़ा बना दिया और बनी इसराइल ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला, बेशक वो लोग कि जिन्होंने बना लिया बछड़े को माबूद, सयनालुहुम, करीब पहुँचेगा उनको ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, गज़ब उनके रब की तरफ से, वज़िल्लतुन, और ज़िल्लत फ़िल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। और वो ज़िल्लत ये थी कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि फ़अतूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम, कि बस तौबा करो अपने पैदा करने वाले के सामने और कत्ल करो एक दूसरे को। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिइकुम, ये बेहतर है तुम्हारे पैदा करने वाले के पास। चुनाचा बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया। मुख्तलिफ तफसीरों में 70,000 तक की तादाद का जिक्र मिलता है। फरमाया वकज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन, और इसी तरह हम बदला देते हैं इफ्तरा बांधने वालों को, कि जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, तो उनकी सज़ा यही है कि उनको कत्ल कर दिया जाए। वल्लज़ीना आमिलुस सय्यिआति, अब दूसरे ग्रोह का जिक्र है कि जिन्होंने कुछ देर के लिए पूजा की और फिर तौबा कर ली, और वो लोग जो अमल करते हैं बुरे, सुम्मा ताबू मिन बअदिहा, और फिर तौबा की इन बुरे कामों से, व आमनु, और सच्चे दिल से फिर ईमान लाए। इन्ना रब्बका मिन बअदिहा, और बेशक तेरा रब इसके बाद लगफूर रहीम, अलबत्ता बख्शने वाला मेहरबान है। अलबत्ता वो लोग जिस गुनाह पर अड़े रहे उन पर फिर हद जारी हो गई। वलम्मा सकता, और जब थम गया, अम मूसल ग़ज़बु, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा, अख़ज़ल अलवाह, और पकड़ लिया उन्होंने तख्तियों को, कि जब हज़रत मूसा का गुस्सा ख़त्म हुआ तो उन्होंने फिर वो तख्तियाँ उठाई। वफ़ी नुस्ख़तिहा हुदम व रहमा, और उन तख्तियों में लिखी हुई थी हिदायत और रहमत। लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम, उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से यरहबून, डरते हैं। सीरतुल जनान फ़ी फ़हमुल कुरान में हज़रत मौलाना सरफराज अहमद खान सफ्तर लिखते हैं कि फिर हज़रत मूसा ने वो तौरात तमाम कौम को सुनाई और उनसे कहा कि ये किताब तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से आई है और इस पर अमल करो। जितना भी वक्त लगा वो तमाम तौरात उनको सुनाई गई। सुनने के बाद लोग कहने लगे कि ये तो बहुत सख्त है, हमसे इस पर अमल नहीं होगा, ये किताब अल्लाह के पास ले जाएं और हमें कोई और आसान सी किताब ला कर दें। कि जाहिर है जिस कौम ने बिल्कुल एक बगैर किसी कायदे कानून के, किसी शरीयत की ज़िंदगी गुजारी हो, तो एकदम से किसी भी हद का लगना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, किसी भी चीज़ की पाबंदी करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। चुनाचा हज़रत मूसा अपनी कौम के 70 लोगों को लेकर कोहे तूर पर पहुँच गए और अल्लाह से दरख्वास्त की कि ऐ परवरदिगार, तू जानता है मगर मैं इनकी नुमाइंदगी करते हुए कहता हूँ कि ये कहते हैं कि तौरात के अहकाम बहुत सख्त हैं, लिहाजा इसकी जगह कोई आसान किताब दे दी जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि किताब इनकी ताकत के मुताबिक है। इस अल्फाज हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी को इसकी ताकत से ज़्यादा हुक्म नहीं देता, तो चुनाचा इस पर ही अमल किया जाए। जबकि मारूफुल फुरकान में सदी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इन्हें लेकर आप अल्लाह ताला से बनी इसराइल की तौबा के लिए या माजरत के लिए उनको अल्लाह के पास लेकर गए थे, कि जो उन्होंने बछड़े की पूजा की थी इसलिए। और वहां पर पहुंचने के बाद इन्होंने फिर अब तकाजा कर दिया कि हम अल्लाह को खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जबकि इमाम मोहम्मद बिन इसहाक का कौल भी यही है कि ये लोग तौबा करने के लिए कोहे तूर पर गए थे। तो वहां पर जब अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया तो इन्होंने कहा कि जब तक हम अल्लाह ताला को ज़ाहिरी तौर पे नहीं देख लेंगे, अपनी ज़ाहिरी आंखों से, हम ईमान नहीं लाएंगे। इस आयत में रजफातु का लफ्ज़ आया है। रजफा का मानी है ज़लज़ला, और जैसे पहले पारे में दूसरे मुकामात पर सईका का लफ्ज़ आया है, यानी बिजली। जब आसमान से एक बिजली गिरी और साथ ज़लज़ले की कैफियत पैदा हुई तो तमाम 70 आदमी हलाक हो गए। तो हज़रत मूसा घबरा गए। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक, अगर आपने इनको हलाक करना था तो पहले ही कर देते,
پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، جیسے ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا ان کے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس چیز کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، کہ حضرت موسیٰ نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے چنے اور مقررہ وقت پہ ان کو لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جس وقت پکڑا ان کو زلزلے نے، قَالَ، تو حضرت موسیٰ نے کہا، رَبِّ لَوْ شِئْتَ، کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا، أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، تو ان کو ہلاک کر دیتا اس سے پہلے اور مجھے بھی۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کارروائی کی وجہ سے جو کی ہے ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے۔ ان ہی الا فتنتک، اور نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس آزمائش کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا، بس بخش دے ہمیں، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین۔ اب جو آیت ہم نے پڑھی اس میں یہ لفظ آئے کہ تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو کچھ سطحی قسم کے لوگ اس عنوان کی جب آیات پڑھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ جب اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، تو پھر انسان کا کیا قصور ہے کہ انسان تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، لیکن قرآن پاک میں بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایک بات بیان ہوتی ہے تو اس کا کچھ حصہ کسی اور جگہ پر بیان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بعض اور مقامات پر یہ آیات بھی بیان کی کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ پس جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے۔ جیسے ایک جگہ اور اللہ نے کہا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دو راہیں انسانوں کو دکھا دی ہیں، یہدی الیہ من اناب، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف اس کی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو کفر اختیار کرے، چاہے تو ایمان لائے، اور جیسے 13ویں پارے میں بھی آیا کہ یضل اللہ الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب ظالم یہ وہ ہیں کہ جو اپنے شرک پر، بدعت پر، اپنے گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتے جب تک انسان خود نہ چاہے۔ جیسے اللہ کا قاعدہ ہے کہ نولیہ ما تولی، جدھر کوئی پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو کوشش کرتے ہیں ہماری طرف آنے کی تو ہم ضرور رہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنے راستوں کی طرف، یعنی ان کو پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا فلما زاغوا، اور جب وہ ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ ساری بات آ جاتی ہے انسان کی اپنی کوشش پر، کہ جیسی اس کی نیت ہوتی ہے ویسی ہی اس کو مراد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں دے کر اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اور پھر اس کتاب کا فائدہ صرف اس کو ملتا ہے کہ جو ڈر رکھتا ہے اللہ کا، جس کو اللہ کے ہونے کا یقین ہے، جس کو اپنے اللہ کے آگے پیش ہونے کا یقین ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ کتاب، یہ ایمان اس شخص کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور جب انسان کے سامنے حق آ جاتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو، کوئی تکبر نہ ہو، کوئی ضد نہ ہو، تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر اللہ کی ذات ان کے خوف اور ان کی امید کا مرکز بن جاتی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، او کما قال، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان قائم ہے، کہ یہی چیز انسان کو اللہ کے اور ایمان کے قریب کرتی ہے، کہ کسی وقت تو ہمیں
بالکل بے خوفی ہو کہ اللہ کی رحمت سے بہت امید وابستہ ہم کر لیں اور ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت اچھا معاملہ کریں گے. لیکن جب اپنے اعمال کی طرف ہماری نگاہ جائے تو ہم ڈر جائیں، کہیں کہ معلوم نہیں کہ ہمارا وہاں پر کیا معاملہ ہو، اور ہم اور بہتر اعمال کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ڈر ہے یہ انسان کے اندر ایک شعور بیدار کر دیتا ہے. اس کی نگاہ سے تمام مصنوعی پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہونے والی نشانیوں کو پہچانے میں بالکل دیر نہیں لگاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں. تو اس لیے جہاں ہمیں ہر وقت اللہ سے اچھی امید اور اچھا گمان رکھنا ہے، وہاں پر اپنے گناہوں پر ہر وقت شرمندگی کا بھی احساس ہمیں ہونا چاہیے. اور توبہ کی اصل حقیقت شرمندگی ہی ہے. یہ شرمندگی اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے پورے وجود سے یہ فیصلہ کر لے کہ آئندہ وہ ایسا کوئی گناہ کا عمل نہیں کرے گا. کیونکہ گناہ گار جب اس طرح شرمندگی کا اور آئندہ کے لیے پرہیز کا عزم کا ثبوت دے دیتا ہے تو گویا وہ دوبارہ ایمان لے آتا ہے، وہ دوبارہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. بنی اسرائیل کی یہی ہٹ دھرمی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بہترین امت ہونے کے بعد ملعون قرار دے دیا، کیونکہ ان کی ایمانی کیفیت ایمان بین الخوف والرجاء سے نکل آئی تھی کہ ان کو خوف ختم ہو گیا تھا. ان کو یہ زوم ہو گیا تھا کہ بس ہم تو اللہ کے بہت محبوب ہیں، ہم تو بخشے ہی جائیں گے، اور اسی تکبر نے ان کو اپنے مقام سے گرا دیا. تو قرآن پاک کے یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تمام واقعات ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے ہیں، ہماری عبرت کے لیے ہیں کہ ہم بھی بنی اسرائیل والا معاملہ اپنے ساتھ نہ کی کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں، کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم تو اللہ کے بہت زیادہ محبوب ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ ہی کریں گے. بلکہ ہمیں اس دنیا کے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہوں پہ بھی نظر رکھنی ہے اور اللہ کی رحمت پر بھی. جہاں اللہ سے خوشگمان رہنا ہے وہیں پر اپنے گناہوں پہ بھی ڈرتے رہنا ہے. اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.